بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم للہیت کے ساتھ حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے۔ عدل کیا کرو جو پرہیزگاری سے متصل ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بہت باخبر ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ اس دین عظیم اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کیا ہے اسے یاد دلا رہا ہے، اور اس عہد پر مضبوط رہنے کی ہدایت کر رہا ہے جو مسلمانوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور امداد کرنے، دین پر قائم رہنے، اسے قبول کر لینے، اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا ہے۔ اسلام لاتے وقت انہیں چیزوں کا ہر مومن اپنے بیت میں اقرار کرتا تھا، چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے الفاظ ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم سنتے رہیں گے اور مانتے چلے جائیں گے، خواہ جی چاہے خواہ نہ چاہے، خواہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے اور کسی لائق شخص سے ہم کسی کام کو نہیں چینیں گے۔ باری تعالیٰ عز و جل کا ارشاد ہے کہ تم کیوں ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رب پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر تمہیں یقین ہو اور اس نے تم سے عہد بھی لے لیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے قول قرار ہو چکے ہو، پھر تمہاری نافرمانی کی کیا مانے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکال کر جو عہد اللہ رب العزت نے بنو آدم سے لیا تھا اسے یاد دلایا جا رہا ہے، جس میں فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہم اس پر گواہ ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ صدی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہی مروی ہیں، اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے بھی اس کو مختار بنایا۔ ہر حال میں انسان کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، دلوں اور سینوں کے بیچ سے وہ واقف ہیں۔ ایمان والوں لوگوں کو دکھانے کو نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے حق پر قائم ہو جاؤ اور عدل کے ساتھ صحیح گواہ بن جاؤ۔ بخاری و مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا۔ میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے لگی جب تک کہ تم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ میرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنی دوسری اولاد کو بھی ایسا ہی عطیہ دیا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل کیا کرو، جاؤ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ چنانچہ میرے باپ نے وہ صدقہ لوٹا لیا، پھر فرمایا دیکھو کسی کی عداوت اور ضد میں آ کر عدل سے نہ ہٹ جانا، دوست ہو یا دشمن ہو تمہیں عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، تقوی سے زیادہ قریب یہی ہے۔ ہو کے ضمیر کے مرجع پر دلالت فعل نے کر دی ہے، جیسے کہ اس کی نظیر قرآن میں اور بھی ہیں اور کلام عرب میں بھی جیسے اور جگہ ہیں۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یعنی اگر تم کسی مکان میں جانے کی اجازت مانگو اور اجازت نہ ملے بلکہ کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ بس یہاں بھی ہو کی ضمیر کا مرجع مذکور نہیں لیکن فعل کی دلالت موجود ہے، یعنی لوٹ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب اور ابن نمیر اور ابن نمیر
تینوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر بن اوس سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ ابن نمیر اور ابوبکر نے کہا انہوں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ ظہیر کی حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل عیال اور جن کی یہ ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں عدل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 4721۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حاکم، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلا لیا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے اپنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث 6806۔